والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کی. کوشش میں یعنی دین کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا بھی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو سب سے بڑا کلائمیکس ہے سمم بونم اسلام کا، وہ قتال، یعنی اپنی جان بھی دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا. اے مسلمانوں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کو ریسیو کیا اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، تو ایسے لوگ ہیں حقیقتاً مسلمان، جو سورۃ الانفال کے سٹارٹ میں آیا تھا. اب یہ کنکلوژن بھی اسی طرف ہو رہی ہے کہ سچا کٹر مسلمان وہ ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مدد کرے، یا پھر وہ مسلمان کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں، یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. والذین آمنوا من بعد، اور جو ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا، اور انہیں بعد میں وہ بھی ہجرت کر لیں، وجاہدوا معکم، اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، فاولئک منکم، تو پس وہ لوگ بھی ان میں شمار کیے جائیں گے. یعنی اس میں تسلی ہے کہ جو لیٹ کمرز ہیں انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان فضیلت اٹھ گئی، نہیں. البتہ فتح مکہ کے بعد حضور نے کہا تھا اب ہجرت قیامت تک کے لیے ختم ہے. آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھیں. اچھا عام بندے کو نہیں سمجھ آتی یہ حضور کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو گئی. ہجرت تو ابھی بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ والی ہجرت جس کے فضائل قرآن میں آئے تھے نا، کہ مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر، جنہوں نے اللہ کی فرض کردہ ہجرت کے اوپر لبیک کہا. یہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ مہاجر ہونا اس وقت ایک ٹائٹل تھا کہ یہ مہاجر صحابی ہے، اور جنہوں نے ڈبل ہجرت کی ہوئی تھی ان کی زیادہ عزت تھی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ. ٹھیک ہے، دیکھ لیں یار، یعنی یہ ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، دین کے لیے قربانیاں دی، اور بعد میں انہی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے. تو وہ جو ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑا. اب جو فتح مکہ کے بعد طلقاء تھے یا مسلمان ہوئے معافی مانگ کے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ نشان حیدر مل جائے، تو وہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف آنا شروع ہو گئے تاکہ یہ ٹائٹل ہمیں بھی مل جائے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی مہاجر نہیں ڈکلیئر ہوگا. ویسے کسی کو شوق ہے ہجرت کر لے، کسی نے اپنے نام نہ لکھنا ہے حاجین ماضی لکھتا رہے، ہاں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک مہاجر نہیں شمار ہوگا، بے شک ہجرت کر بھی لے. اب آپ کو حدیثیں سمجھ آئیں گی جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب جو ہے وہ قیامت تک ہجرت کوئی نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے، کیونکہ بعد میں تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے دور میں تو پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی مسلمانوں کو تو پھر وظیفے بھی اسی حساب سے لگے تھے کہ مہاجرین کون ہے، فتح مکہ سے کون پہلے مسلمان ہوئے، کون جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے. حضرت عمر تو پھر پورے پلانر تھے نا، انہوں نے پوری وہ ڈویژن کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو بعد کے جو لوگ تھے وہ پھر بڑے یعنی اس چیز کا غصہ کھاتے تھے کہ یار اب ان غلاموں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور یہ ہمارے سینئر ہوں گے، ہم ان کے پیچھے اب جونیئر ہوں گے. لیکن وہ تو یہ تو دنیا کا کرائٹیریا ہے نا، اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا. اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں اب بھی جو ہجرت کر لیں، یعنی یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر ڈکلیئر کروا سکتے ہو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. البتہ جو رشتہ داری والا معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت کا ذکر کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ یہ چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جو رحمی رشتے ہیں نا، یعنی جو خون کی رشتہ داری ہیں،
وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں، بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک مومن ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا حق اس مومن کی نسبت آپ پر زیادہ ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. یہ نہ ہو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، لوگوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور باہر جو ہے وہ لوگوں اور دوستوں کی بہنوں کے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالی نے ہائی لائٹ کی ہے کہ ابھی بھی جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں نا، ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہے جو رحمی رشتے ہیں آپ کے، ان کی پرائرٹی ہے. یعنی ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہیں پھر تو ختم. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کے ماں باپ کافر ہے نا تو اس کی وراثت مسلمان کو نہیں ملے گی. ہمیں تو اب کتنے سوال آتے ہیں، اب کتنے ہندو ماشاءاللہ مسلمان ہوئے ہیں انڈیا میں اس دعوت حق کی وجہ سے. وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ جی اب ہمارے والدین جو ہیں وہ تو کافر ہیں اور ہم سے ابھی بھی اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کی جداد ہمیں نہیں ملے گی، البتہ انڈیا کے قانون کے تحت تو ہمیں ملے گی، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ واقعی اتنی محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو ہبہ کر دیں، آپ کو گفٹ دے دیں. نبی الاسلام نے تو کافروں سے بھی تحفے قبول کیے. وارث نہیں ہو سکتے وہ، ہم اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے، تو اپنی زندگی میں آپ کو گفٹ کر دیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو اس کے اوپر کوئی شرعی حکم بھی نہیں لگے گا. اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، کہ جو قاتل ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اب وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا اس کے مال کا. یعنی کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے کہ میں نے اب جداد ہتھیانی ہے، تو اسلام کی روح سے وہ اپنے باپ کی جداد کا وارث ہو ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے باپ کو قتل کیا یا بھائی کو قتل کیا. لیکن ناراضگی کے اوپر کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا، کوئی اولاد اپنے باپ کو فارغ نہیں کر سکتی، وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. دو وجوہات کی بنا پہ یہ معاملہ ڈسٹرب ہوگا. نمبر 1 کفر اور اسلام کا فرق ہو جائے، اور نمبر 2 قاتل اور مقتول والا معاملہ آ جائے، پھر وہ اس سے آپ دستبردار ہو جائیں گے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب بس اس کے اوپر کنکلوژن اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے اوپر چیک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علم میں ہے کس نے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی ہے اور کس نے معاشرے کی شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو لے کے چلا. یہ دنیا میں تو کوئی لبادہ اوڑھ سکتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تو فیصلے کرنے ہیں دلوں کے اوپر. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں. ایون آپ دیکھ لیں فرشتے کتنی نیکیاں لکھیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک قاری کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں گنوائے گا اور اینڈ پہ پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا جان دے دی. اللہ فرمائے گا جان تو نے اس لیے دی تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہوگی، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. اب فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اس لیے وہ شہید کے طور پہ پیش ہو رہا ہے. اصل حساب کتاب وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. فرشتوں نے تو ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. فرشتوں نے تو اسے صحیح لکھا ہے کہ اس کے اتنے دسترخوان چلتے تھے، اس نے اتنی بیواؤں کا خرچہ لگایا ہوا تھا، ملٹی پلائڈ بائی اتنے اور اتنے یہ نیکیاں. اللہ تعالیٰ اسے 0 سے ملٹی پلائی کر دے گا. فرشتوں نے بھی اشتہارات پڑھ کے لکھا ہوگا کہ یہ استاذ العلماء، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے وہ امام المفسرین اور امام المناظرین اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ علم کا تدریس کا سلسلہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تجھے کہیں کہ یہ بڑا علم والا ہے. تو تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم لا تجعلنا منهم.